اس کے معلوم نہیں کہ زمین کی کون سے تخت و سرا قانون کیا ہے. تو دوستان جو لوگ بھی دین سے وہ گزانی کرتے ہیں، صرف اپنا مال و دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، دین سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے غافل ہو جاتے ہیں. قرآن ہمیں بتا رہا ہے ان کا انجام کیا ہوا، اور ان کا انجام کیا ہوا، نمرود کا انجام کیا ہوا، فرعون کا انجام کیا ہوا، قوم ثمود کا انجام کیا ہوا، قوم نوح کا انجام کیا ہوا. وہ تمام کی تمام اقوام غرق ہو گئے. آج تاریخ کو بدنامی کے نام سے نام دوستان محترم، یہی فرمایا کہ غافل رہا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال کرنے کی حوث. اے انسان تمہیں غافل رکھا سب سے زیادہ مال جمع کرنے کی حوث. یہ ہمارے اندر جو حوث ہے، عادت ہے، یہ ختم نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں مال آتا جائے. یہ حوث، یہ لالچ جو ہے قبر تک ختم نہیں ہوتا. میری آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لو ان ابن آدم وادیا من ذهب، فرمایا اگر کسی کے پاس، کسی شخص کے پاس سونے کی ایک وادی، سب کو باہر نکالو. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لو ان ابن آدم وادیا من ذهب، آدم کا بیٹا ابن آدم کہتا ہے کہ میرے پاس سونے کی ایک وادی، سونے کی ایک وادی کی خواہش. جب اس کے پاس ایک وادی آ جاتی ہے، سونے کی ایک وادی آ جاتی ہے، لا حبا ان یکون لہ وادیان، پھر وہ کہتا ہے میرے پاس سونے کی دو وادیاں. اس کی حوث ختم نہیں ہو رہی، اس کا پیٹ بھرتا نہیں. فرمایا کہ وَلَن يَمْلَأُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، یا جس پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم فرمائے، اپنی توجہ فرما دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال. حل لگا یا ابن آدم، میرے آقا نے فرمایا کہ ابن آدم تمہارا مال کیا ہے؟ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے پہن لیا، جو تم نے کھا لیا، باقی سارا مال تمہارے وارثوں، جو تم چھوڑ گئے، سارا کا سارا مال کیا ہے؟ تمہارے وارثوں کا ہے. پھر فرمایا کہ یا صدقہ کرنا، یا جس مال کو وہ صدقہ جو کیا، جس مال کو تم نے آگے دے. میرے آقا علیہ السلام نے بکری حلال، بکری ذبح کی. تو فرمایا عائشہ اس بکری کے گوشت کی تقسیم کر. جب سارا گوشت تقسیم کر دیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ یہ بتا سارا گوشت تقسیم کر دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ سارا گوشت تقسیم کر. فرمایا کہ کچھ رکھا اپنے لیے، فرمایا کہ ایک ران رکھا. فرمایا کہ جو تقسیم کر دیا وہ ہمارا تھا، جو رکھ لیا وہ ہمارا نہیں، جو رکھ لیا وہ ہمارا نہیں. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ الحاق
انسان تجھے مال جمع کرنے کی ہوس میں ہلاک کر مال جمع کرتے رہے. کبھی ہم نے اپنے مال کو غربا پر تقسیم کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ سبا یجری اجرہم للعبد بعد موتہ وہو فی قبرہ. 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا فیض انسان کو قبر میں ملتا ہے. باقی سارا کا سارا مال جو کچھ بھی ہے اس کے وارثوں کا ہے، اس کے وارثوں کی نسل ہو جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ او علما علم، جس نے کسی کو علم دلایا. آج تو علم کی بھی تجارت کرتے ہیں. آج ہم نے کیا کیا؟ تعلیم کو ہم نے تجارت بنا. آپ دیکھیں پرائیویٹ سکول مافیا جو بھارت حصے اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ او اجر نہر، جس نے کسی نہر کو جاری کر او حفر بیزان، جس نے کوئی کنواں کھدوا دیا. اس کا اجر جب انسان قبر میں جائے پھر پتہ چلے گا. یعنی لوگوں کی قربانی کو عام کیا. آج اس کا اجر، آج اس کا فیض کیا ہے؟ پھر میری آقا نے فرمایا کہ او خرسا نخلا، جس نے کوئی پودا لگا دینا، اس کو عام نہ سمجھو، درخت لگا دینا اس کو عام نہ سمجھو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ او بناؤ مسجد، جس نے کوئی مسجد بنا